ہم نے زنا نہیں کیا کسی کا. ہم پر اگر میں وکٹم ہوں، اگر میں مجرم ہوں تو مجھ سے پوچھتے کہ مولانا عبداللہ کیا ایسا ہوا ہے تو آپ اپنے بیان کو رجوع کیجئے. اگر میں نے ایسا کوئی بیان دیا تو میں 100 بار واپس لینے کے لیے تیار، 100 بار. لیکن آپ نے پوچھنا گوارا نہیں کیا. آپ نے کہا کہ نہیں، اسٹیج پر استعمال کرو، مولانا کو بدنام کرو، یا قوم کا کوئی اچھا آدمی اچھا کرنا چاہتا ہے تو اس کو بدنام کرو. نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے لے کر گھر جاتے ہیں and didn't ask anything. اس دن بھی انہوں نے کچھ نہیں پوچھا. پھر رات ہوئی، کھانا وانا کھلایا، آرام کرایا، پھر وہ آ جاتے ہیں دوبارہ حرمین شریفین میں، حرم میں آ جاتے. اس کے بعد پھر تیسرے دن یہی ماجرا ہوتا ہے. 3 دن تک یہ ماجرا چلتا ہے. تب جا کر حضرت علی پوچھتے ہیں Where do you live? Please tell me something about yourself. ذرا بتاؤ آپ کہاں سے آئے. 3 دن ہو گئے آپ کچھ نہیں بولتے، ہم کو جاسوس معلوم ہوتے. بتائیے ذرا آپ کہاں سے آئے. ہمارے یہاں اگر کوئی باہر سے آ جائے، کوئی اجنبی آ جائے مسجد میں یا علاقے میں، محلے میں، تو چھان بین کرتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہے کہ جناب باہر سے آئے، بیٹھ جائیے، پانی پی لیجئے، کہاں جائیں گے، کیا کرنا ہے. کوئی مطلب نہیں، کوئی واسطہ نہیں. انسانیت کا ثبوت ہمیں پیش کرنا چاہیے، مانوتا کا، ہیومینٹی کا. دھرم کی بات ہے تو دھرم چھوڑیے. زمانے ہم اپنے افعال سے، اپنے کردار سے، انسانیت سے ہمیں دوسروں کا دل جیت سکتے. حضرت علی کے ان 3 دن کے ویوہار نے، سلوک نے ان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا. حضرت ابو ذر کو کہ آپ کون ہیں؟ میں صحابی رسول ہوں، میں محمد الرسول اللہ کو مانتا ہوں، وہ میرے بھائی ہے، چچیرے بھائی ہے، وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں، میں مانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سر پلیز ڈونٹ ٹیل می اباؤٹ مائی سیلف، آئی ول ایکسپلین یو. کسی سے نہیں کہیے گا، میں آپ سے بتا رہا ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں اور اس پرپس سے آیا ہوں، اس مقصد سے آیا ہوں. محمد الرسول اللہ کو نبی ماننا چاہتا ہوں، ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک کام کرو. اس وقت چھپ چھپ کر تبلیغ چل رہی تھی مکہ المکرمہ میں. کفار مشرکین کا زور تھا، ڈراتے تھے، مارتے تھے، ظلم کرتے تھے. بڑی محنت اور مشقت کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اب بہت لوگ بڑی آسانی کے ساتھ بدنام کرنے میں لگے ہوئے، اپنے نام کے شہرت کے لیے اور اپنے آپ کو چمکانے کے لیے الزامات کے بہتان اور بارشیں کر دیتے. بڑی محنت کے ساتھ یہ سچا دین اور یہ اسلام ہم تک پہنچا، شریعت ہم تک پہنچی. آج دین کے ٹھیکیدار کہتے ہو اپنے آپ کو، دین کے نام پر لوگوں کو بانٹتے ہو، دین کے نام پر قوم کو لڑاتے ہو. یہ سب بند کرنے کی ضرورت ہے. سیرت اور اطوار اور اخلاق پیدا کیجئے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اپنے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا تھا، اپنے جانی دشمن کو معاف کر دیا تھا انہوں نے. کوئی غلطی ہو جائے کسی سے تو you should to explain, investigate, and you have to remove and you have to find out what is the reality, what is the truth of this news and خبر. نہیں جناب، کوئی بھی کسی کے اوپر لان تان کرنے سے پہلے اس کا ایکسپلین ہونی چاہیے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اتنے آسانی سے بند مت کیجیے. آپ کسی ویکتی پر عبداللہ سالم اگر کیچڑ اچھالتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو یہ کسی اسلام پر، مسلمان پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ الزام، وہ بہتان ہمارے دھرم اور شریعت کے اوپر لگتا ہے. بہت آسان ہم سمجھتے، بہت دقت پریشانی کے ساتھ، قربانیوں کے بعد ہم تک یہ ہماری شریعت پہنچی ہے. نبی پاک علیہ السلام کا نام، صحابہ کرام کا نام قرآن و سنت میں یوں ہی زندہ نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر اللہ. خون بہ رہا ہے، سر پھٹا ہوا ہے،
पेट में कुछ नहीं, पत्थर बांधे हुए है, हाथ में तलवार है, हलक में एक कतरा पानी तक नहीं है। तब जाकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह की मदद कब आएगी? परेशान हो चुके हैं, गर्दनें हमारी कटी हुई है, बदन में खून नहीं है निकलने के लिए, परेशान हो चुके हैं, मरने के करीब हैं। इतना आसान नहीं है जन्नत मिलना। किसी के खिलाफ अपनी जुबान को खोलने से पहले तहकीक की जाए, मसले की पूछ होनी चाहिए, सवालात होने चाहिए। मुझसे पिछले दिनों मेरे ताल्लुक से एक वीडियो चलाया जाता है फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर, मेरे ताल्लुक से बात की गई तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदार लोगों की कि अब्दुल्ला को फोन करके पूछते कि मौलाना अब्दुल्ला, आपने ये बयान दिया है, मौलाना अब्दुल्ला आपसे गलती हुई है, मौलाना अब्दुल्ला साहब इसकी क्या रियलिटी है? सबसे पहले आप हमसे पूछते, उसके बाद तब जाकर आप जनाब कोई जजमेंट देते, या फेसबुक के ऊपर 200 300 पेज का आप मज़ामीन छापते। पहले उसको जांचते परखते, आप हमसे पूछते। हम कोई लंदन के नहीं हैं, हमें नाराई है जनाब, फोन कॉल नहीं लगते। हम कोई भारत से बाहर के नहीं हैं, इसी ज़मीने सीमांचल के हैं, इसी भारत के नागरिक हैं। हमारे घर जा सकते थे, फोन कॉल करके पूछ सकते थे। मेरे खिलाफ तकरीरें करते हैं स्टेज पर लोग, कीजिए, मेरी नहीं होगी। अगर लोग बुलाते हैं तो ये इज्जत अल्लाह की तरफ से अवाम के जरिए दी, अल्लाह ने हमें दी। आप जलील करना चाहोगे, खुद जलील हो जाओगे, खुद रुस्वा हो जाओगे। 5 साल से 4 साल से मैं मंच में आता हूं, मैं आज तक किसी भी मुस्लिम तंजीम या मुस्लिम फिरके के खिलाफ मेरी जुबान नहीं खुलती, मैं नहीं बोलता। नो नीड टू एक्सप्लेन। क्यों, क्या जरूरत है? कौम तो पहले से लुटी पड़ी है, कौम तो पहले से गैंग में बैठी हुई है। कितना बांटेंगे कौम को आप? मरने देंगे? 17 से लेकर 19 दिसंबर को हरिद्वार के अंदर धर्म संसद ऑर्गेनाइज किया गया प्रमोद प्रपोदानंद जी के जरिए से। क्या कहा गया उसमें? शस्त्रमेव जयते, सत्यमेव जयते नहीं, सच्चाई की जीत होती, ये नहीं कहा गया। इसको बदल दिया, शस्त्रमेव जयते, शस्त्र हथियार में जयते, बंदूक में जयते, तलवार में जयते, भाला में जयते, शस्त्र में जयते का ये मतलब, ये तैयारी कर रहे हैं आपको काटने की। और आप स्टेज पर बैठकर आराम से मौलाना अब्दुल्ला ऐसे, मौलाना फला ऐसे, मौलाना तो ये कर दिया, मौलाना तो आग लगा दिया। अरे मौलाना ने आग लगाई कि नहीं लगाई, पहले यू हैव टू इन्वेस्टिगेट, यू हैव टू इन्फॉर्म दैट, यू हैव टू नो। आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ब्रदर, ऐसी बात है, क्या सही है? अगर मैं कहता कि हाँ सही है तो तब आप जाकर कोई जजमेंट लेते। जज साहब किसी मुजरिम को मुजरिम कहने से पहले वकील बहस करता है, दोनों तरफ का मुद्दा का वकील लॉयर, लेकिन तब जज भी पूछता है कि तुम पर ये जो इल्जामात लगे हैं बेटे, क्या सही है कि गलत है? अगर वो उस वक्त जज के सामने में मुकर जाए, कह दे कि सर ये सारे के सारे बुहतान इल्ज़ाम हैं हम पर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, तो जज जजमेंट नहीं देता। वकील की वकालत के बावजूद भी उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम कबूल करते हो इन जुर्मों को, तब जाकर वहाँ पर फैसले होते हैं। मेरे भाइयों, आज बहुत आसान है इस धर्म को, इस शरीयत को लेकर अपने दुकान चलाने का, अपनी खेतियों को हरा भरा करने का। बंद कीजिए इस कौम को, वरना पता है इस देश के अंदर में क्या होने वाला है, नहीं समझ सकते ना आप, आपको पता ही नहीं दुनिया के बारे में। अगर आपको कौम की फिक्र होती तो यकीनन आइए आप लोग, मैं उन लोगों से बोलता हूँ मेरे भाइयों जो किसी के खिलाफ भी फेसबुक में लंबे लंबे मज़ामीन लिखते। हमारे नौजवान तबका है, हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो नाखानदगी के शिकार हैं, जहालत के शिकार वो लोग हैं। बाकी जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको भी वुसअत नज़री से काम लेना चाहिए। अगर किसी लेटर पैड पर अब्दुल्ला सालिम का बाइकाट किया जाता है तो अब्दुल्ला सालिम से आप पूछिए, जनाब नाज़िम आला साहब,
کہ مولانا عبداللہ سالم صاحب آپ نے فلاں فلاں کنٹریز کے بارے میں یہ باتیں کہی، جو باتیں اس میں ہیں وہ باتیں ہماری کہی ہوئی نہیں، لیکن نہیں فوراً جناب۔ اور آپ بائیکاٹ کن لوگوں سے کروا رہے ہیں؟ اب بائیکاٹ کروا رہے ہیں، فلاں برادری کے لوگ بائیکاٹ کریں، ہمارے شیر صاحبادی برادری کے لوگ بائیکاٹ کریں، ہمارے جماعت اہل حدیث کے بھائی میں انگ سمجھتا ہوں شیر صاحبادی برادری کا۔ سیمانچل میں کچھ ہوگا تو عبداللہ سب سے پہلے آئے گا، آپ نہیں آئیں گے پہلے، عبداللہ سالم آئے گا، ہمارا گھر ہے، شیر صاحبادی برادری ہمارے بھائی ہیں، ہمارے قریبی پڑوسی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ وہ شیر صاحبادی برادری ہے، ہم انصاری۔ تو یہ تعارف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ہم نے شیر صاحبادی برادری بنائے، ہم نے انصاری بنایا، ہم نے سید بنایا، تاکہ تم پہچان سکو کہ کہاں پر کون سی برادری کے لوگ بستے۔ آپ الگ مت کیجئے ان کو، ہم ان کو اپنا باڈی کا پارٹ مانتے ہیں، سیمانچل ہماری دھرتی ہے، ہم قریب کے رہنے والے، ارریا کے رہنے والے۔ اگر کٹیہار کے مسلمان کو، کٹیہار کے انسان کو اگر کوئی دقت ہوگی تو پروٹیسٹ کرنے میں عبداللہ سالم ہم سے پہلے رہے گا۔ آپ تحقیق کیجئے تب جا کر کے کوئی بات کہیے۔ تو ہم اپنے صدر صاحب سے کہنا چاہیں گے کہ جو ہمارے صدر صاحب ابھی 2-3 دن پہلے ایک جلسے میں ہمارے خلاف بیچارے بہت بولے، بہت تعریف کی، ہماری بہت تعریف کی۔ اللہ کرے کہ بھائی ہم تو ان تعریف کے حقدار نہیں تھے، تب بھی وہ تعریفات ہمارے کیے گئے، لیکن اتنی بات پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی خبریں پھیلاتا ہے، ہمارا جوان، آپ کو اس طرح کی خبریں فارورڈ نہیں کرنی، اس کی تحقیق کیجیے حقیقت کیا ہے۔ میں 4 سال سے کٹیہار میں، پورنیہ میں، کشن گنج میں کثرت کے ساتھ جاتا ہوں، 4 سال سے، کبھی کوئی بات نہیں ہے، کبھی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اچانک کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا، اندر پلاننگ کی اور مولانا کو لو جناب مولانا کو بدنام کرو، اور 1-2 دن کے اندر ایک دم انبار لگا دیا گیا مولانا کے اوپر الزاموں کے، بہتان کے۔ اگر ایسی بات ہوتی ہے، اگر سماج کے کسی ویکتی کے ساتھ کوئی اگر برا کرتا ہے تو 10 لوگ پوچھتے ہیں کہ ارے یہ کام تم نے کیا ہے، کیا غلطی ہوئی تم سے؟ اگر ہوئی ہے تو توبہ کرو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگے، پوری صورت نازل کی گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی پوچھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ عائشہ تم غلط ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی پرچے نہیں نکالے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو زانیہ نہیں کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مجرم نہیں سمجھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ عائشہ اگر تم سے چوک ہوئی ہے، اگر